أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسے دروس کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں کہ جن کا تعلق جنت میں لے جانے والے اعمال سے ہے، اور اس کا پہلا درس جو ہے کلمہ شہادت کے تعلق سے وہ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. آج کا درس وہ اس سلسلے میں ہے کہ وہ اعمال کے جو انسان کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، ان اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور استقامت اختیار کرنا، اچھے کام کر کے اور برے کاموں سے اور گمراہیوں سے رک کر. اس درس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ استقامت کتنی ضروری ہے دین کے لیے، اور استقامت وہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. استقامت کہتے کس کو ہیں؟ استقامت کا مطلب ہے ثابت قدمی، کسی کام کے اوپر ثابت قدم رہنا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ استقامت ہر کام میں ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی کام ہو، چاہے وہ آخرت یا اخروی لائن کا کوئی کام ہو. بغیر استقامت کے وہ نہیں ہو سکتا. دنیا کے کاموں میں بھی جب تک آپ کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے اندر استقامت نہیں ہوگی، آپ اس کام کو مکمل نہیں کر سکو گے. اسی طریقے سے دین کے سلسلے میں بھی ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے. اور یہ مطلب ہے استقامت کا کہ ثابت قدم رہنا دین کے اوپر. اور استقامت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ التمسک بالدین کلی، پورا کا پورا دین، مکمل دین کو اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اس کا نام استقامت ہے. اور پھر اس کے اوپر قائم رہنا ہمیشہ کے لیے، اور پھر اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، یہ بھی استقامت کا مطلب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا استقامت کے متعلق، تو ان کا کہنا تھا استقامت یہ ہے کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور یہی بڑا مطلب ہے استقامت کا کہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور پھر اس کلمے کے اوپر آدمی ثابت قدم رہے، آدمی اس سے ہٹے نہ، اس کے اوپر ہمیشہ قائم اور دائم رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ استقامت کہتے ہیں اچھے کام کرنے کو اور برے کاموں سے رک جانے کو. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ استقامت نام ہے اخلاص العمل للہ، اللہ رب العالمین کے لیے آپ نے اعمال کو خالص کر دینا. حضرت علی کہتے ہیں کہ استقامت کہتے ہیں فرائض کی ادائیگی کو، وہ فرائض کی جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، وہ فرائض کے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، ان کو ادا کرنا، اس کا نام ہے استقامت. اور استقامت کی قرآن کریم میں استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. پہلی دلیل اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ رب العالمین ان کو بطور مہمانی جنت الفردوس میں داخل کرے گا. تو ایک دیکھو یہ انعام ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہے گا، اچھے اعمال کرتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا. دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 82 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. خالدین فی اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے.
ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ خوف نہ کریں، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کو اللہ اس جنت میں داخل کرے گا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا. اور حقیقت میں استقامت کوئی آسان کام نہیں ہے، استقامت ہی مکمل دین ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے استقامت اختیار کرنا. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کو دین اسلام کی دعوت چھوڑ دینے کے لیے آپ کو کتنا مجبور کیا گیا. آپ کو مساوات کے لیے کہا گیا کہ کچھ عرصہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، کچھ عرصہ ہم کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی نفی فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ یہ کام بھی نہیں چل سکتا. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی لالچ دی گئی، آپ کو جو ہے عورتوں کی لالچ دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں چل سکتا. پھر اذیتیں دینی شروع کر دی، آپ کو نماز کی حالت میں آپ کی گردن مبارک پر اونٹ کی اوچری رکھ دی جاتی. یہ بھی شعیب ابی طالب میں 3 سال تک بھوک اور شدت کے ساتھ آپ کو قید کر دیا گیا. آپ کے صحابہ کے ساتھ، آپ کے خاندان والوں کے ساتھ یہ سارا آپ نے برداشت کیا. طائف کا سفر آپ دیکھیں کہ آپ وہاں پہ گئے، آپ کے ساتھ کیا جو ہے معاملہ کیا وہاں پہ لوگوں نے. اسی طریقے سے آپ کے صحابہ کے ساتھ کیسے معاملات ہوئے. ہجرت اولا جو حبشہ کی طرف کی گئی، ہجرت ثانیہ جو حبشہ کی طرف کی گئی، کتنی تکلیفوں اور کتنی پریشانیوں کے باعث. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعات کو آپ پڑھیں کہ کیسے انہیں ستایا گیا، کیسے گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر انہیں لٹایا گیا، کیسے کیسے عذاب اور کیسے کیسے سزائیں ان کو دی گئیں. اور اسی طریقے سے آپ حضرت سمیہ کا واقعہ پڑھیں، انہیں کیسے شہید کیا گیا، آل یاسر کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوئے. اور اسی طریقے سے آپ حضرت حباب کے ساتھ کیسے واقعات ہوئے، حضرت وہ صحابی کے جن کو سولی کے اوپر چڑھایا گیا. یہ تمام واقعات. اور پھر ایک غزوے میں صحابہ کہتے ہیں ہم غزوے میں گئے اور ہماری اتنی حالت ہو گئی کہ یہاں تک کہ ہمارے پاؤں پھٹ گئے، ہمارے ناخن اتر گئے، اتنی تکلیفیں ہم نے برداشت کی. اور یہ سارا کچھ کیا تھا؟ حضرت بلال کو جب کہا جاتا آپ چھوڑ دیں اس اسلام کو، تو کیا کہتے کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. جتنا مرضی تکلیفیں دیتے اس کے بعد بھی کہتے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں دین پہ ثابت قدم رہنا ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کہ آگ کے انگارے کے اوپر ثابت قدم رہنا. ابھی اور بہت مشاکل آنے والے ہیں. ابھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں مسلمانوں کو تکلیف دے رہی ہیں. آج بھی یہ ہو سکتا ہے، کہیں مال کے لالچ لوگوں کو دے کر دین سے گمراہ کیا جا رہا ہے، کہاں عورتوں کی لالچ دے کر، کہیں کوئی اور لالچ دے کر. اور بڑے کم ظرف ہیں وہ لوگ کہ جو ان لالچوں کے اوپر آ کے اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آئے دن مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں دیکھیں آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ان کے بہت سارے علماء دنیاوی لالچ کے حساب سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ بورما میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. آپ اور چائنا کے اندر دیکھیں کہ ایک اور مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. یہ سارے لوگوں کو استقامت کی ضرورت ہے. ہمیں بھی کب، اور پھر جو قیامت سے پہلے جو سلسلہ آئے گا دجال کا، فتنوں کا، اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، وہاں پر سب سے بڑی ضرورت ہوگی جس چیز کی، وہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ایک ایسی چیز بتائیں کہ جس کے کرنے کے بعد میں کوئی اور سوال نہ کروں، کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو یہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، ثم استقم، پھر تو اس کے اوپر ثابت قدم رہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے استقامت اختیار کرنا، استقامت کے اوپر چلنا.
بہت بڑی بات ہے، اور یہی استقامت پر چلنے والے لوگ جنتی ہوں گے، یہی جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، اللہ رب العالمین ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کا بدلہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے، چاہے قرآن پہ ثابت قدم رہنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ثابت قدم رہنا، عقیدے پہ ثابت قدم رہنا۔ اور استقامت آتی کن چیزوں میں سے ہے؟ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کثرت سے استقامت کے لیے دعا کرے کہ اللہم ثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھ، اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ ثابت قدم رکھ۔ ایک بات دعا سے استقامت جو ہے آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نصرت کا یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمیں ضرور ملے گی، ہمیں اللہ رب العالمین یہ نصرت جو وعدہ کیا گیا ہے قرآن میں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گا۔ اور آپ کو صحابہ کا واقعہ یاد ہوگا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ آپ یہ گمان کرتے ہو کہ آپ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہا کہ صحابہ کو جھنجھوڑا گیا، تکلیفیں دی گئی، پریشانیاں دی گئیں، اور اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئی وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مدد کب آئے گی؟ تب جا کر اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ بہت زیادہ لوگوں کو دین کے مسئلے میں ستایا گیا ہے، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہیں، تو ثابت قدم رہنا دین کے اوپر، اس کے لیے جو ہے آدمی کو یقین بھی ہونا چاہیے کہ ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ نے تکلیفیں دیکھی، پھر مدد آئی یا نہیں، پھر جزیرہ عرب میں اسلام پھیلا یا نہیں پھیلا، پھر اسلام کہاں تک گیا، تو اس سے ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ثابت قدم رہیں اور اللہ کی مدد کا یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے دین کو سمجھنا، شرعی علم کو پڑھنا، اور شرعی علم پڑھنے سے جو ہے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کن کن چیزوں پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آدمی سنتوں کے اوپر عمل کرتا رہے، سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے، جب فتنے کا دور ہو اس وقت میں اللہ کے رسول کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ اور اسی طریقے سے آدمی اللہ سے ڈرتا رہے، اور خفیہ طور پہ بھی اور علانیہ طور پہ بھی، ظاہر میں اور باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر رکھے۔ اسی طریقے سے آدمی قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کرے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کی سیرت، تابعین اور تبع تابعین کی سیرت کو پڑھے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، ایسے واقعات اس میں ہیں تاریخ میں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا دل مضبوط ہوگا، ہمیں دین پہ استقامت اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اس سے ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو یہ جو آج کا درس تھا وہ یہ تھا کہ ایمان لے آئیں ہم، اور پھر استقامت اختیار کریں، طاعات کے کام کر کے، اچھے کام کر کے، اور برائی کے کاموں سے ہم رکیں۔ تو استقامت دین کے اندر بہت ضروری ہے، اور استقامت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دین پہ ثابت قدم رہیں اور لگاتار دین کے معاملات کے اوپر عمل کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں ثابت قدمی کے لیے، اور جتنا بھی مرضی حالات ہوں، تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ رب العالمین کی مدد کو یقینی جانے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔